یہودیوں کی بک تلمود میں لکھا ہے دنیا کی ساری اجل صرف اور صرف 6000 سال ہے، جن میں سے 5700 سال گزر گئے اور 300 سال باقی رہ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں 7 ساتھ ہیں، اسی طرح میں اور قیامت بھی قریب قریب ہے۔ آج پوری دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں ذوالقرنین کی وہی دیواریں جو انہوں نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور سارے صحابہ رسول اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دنیا کے سب سے بڑے فتنے دجال کے بارے میں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دجال کو ایسی پاورز دے گا کہ دنیا کی ہر چیز، کھانا، پیسہ، بارش، ایون مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرنے پر بھی اس کا کنٹرول ہوگا۔ اپنی انہی پاورز کا استعمال کر کے دجال پوری دنیا پر حکومت کرے گا، اور وہ 40 دن تک زمین پر رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینے کے، اور تیسرا دن ہفتے کے، اور باقی دن نارمل دنوں کی طرح ہوں گے۔ اور وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکے گا اور اپنی عبادت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سارے صحابہ ڈر گئے۔ انہیں لگا کہ دجال وہ سامنے درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور ابھی ان کی طرف آ جائے گا۔ تو جب یہی صحابہ شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، اللہ کے بندوں مت ڈرو، دجال سے تو پھر بھی سامنا ہو جائے گا، لیکن کیا میں آپ کو ایسے لوگ دکھاؤں جن سے مقابلہ کرنے کی کسی بھی میں طاقت نہیں ہو، اور وہ لوگ نکلتے ہی دنیا میں ایسی تباہی مچائے، کھانا ایون دنیا کا سارا پانی پی جائیں گے، اور وہ لوگ یاجوج ماجوج ہوں گے۔ آج سے 5000 سال پہلے جب پوری دنیا میں انسان برائیوں میں حد سے بڑھ گئے تھے، ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، تو اللہ نے اسی ظلم اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا سب سے بڑا عذاب طوفان بھیجا، اور یہ ایسا طوفان تھا کہ جس نے دنیا کی ہر چیز کو تباہ کر دیا تھا، اور صرف وہی لوگ بچے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی میں سوار ہوئے، نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے۔ اور آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ نوح علیہ السلام کے اولاد سام، حام اور یافس کی اولاد میں سے، اور ان میں سے سب سے خطرناک لوگ یافس کی اولاد میں، کیونکہ وہ لوگ نارتھ کے خطرناک علاقوں میں آباد ہوئے جہاں زمین ہر وقت برف سے ڈھکی ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے کھیتی کرنا مشکل ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یافس کی اولاد نمبرز میں بڑھ گئی، اور وہی لوگ جو نارتھ کے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے تھے، انہوں نے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے خود میں لوٹ مار کے عادت ڈال لی۔ جیسے جنگل کے جانور ایک دوسرے سے کھانا چھینتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی پاس کے علاقوں میں جا کر لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور لوٹ مار کرنی شروع کر دی۔ جب ظلم اور لوٹ مار حد سے زیادہ بڑھ گیا، اس وقت ایران کے نیک بادشاہ تخت پر بیٹھ کے ذوالقرنین کا قصہ قرآن میں بھی ذکر کیا گیا۔ جب انہوں نے تیسرا سفر شروع کیا، نارتھ کی طرف پہنچے، تو وہ ایک ایسی قوم سے ملے جو ہر چیز میں ان سے ڈیفرنٹ تھے، ایون ان کی زبان بھی تبدیل تھی۔ تو اس قوم کے ٹرانسلیٹر کے ذریعے ذوالقرنین کو بتایا گیا کہ ان پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم رہتی ہے جو ہر روز ہمارے درمیان میں آ کر لوٹ مار کرتی اور ہمارے لوگوں کو قتل بھی کرتی ہے، تو ہم آپ کے لیے پیسہ چندہ جمع کرتے ہیں، آپ ان کے اور ہمارے درمیان میں ایک مضبوط دیوار بناتے۔ ذوالقرنین نے کہا، پیسہ اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، لیکن آپ لوگ اس دیوار کو بنانے میں ہماری مدد کریں۔ تو اس قوم کو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ذوالقرنین نے لوہے سے بنی دیوار ان پہاڑوں کے درمیان میں بنا دی، اور آج اس سیٹلائٹ کے دور میں ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں ذوالقرنین کی وہی لوہے سے بنی دیوار موجود ہو۔ یا یاجوج ماجوج باہر آ گئے یا کسی اور پلانٹ میں، یاد رکھو کہ ہر روز یاجوج ماجوج دیوار کو توڑنے کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ ان کا بڑا کہتا ہے کہ باقی کل کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دیوار کو کل پھر اسی طرح مضبوط بنا لے۔ اور یاد رکھو ایک دن یاجوج ماجوج ضرور باہر آئیں۔ اسلام اور کرسچینٹی میں ایک بات کامن ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج پہاڑوں پر بڑی تعداد میں پھسلتے ہوئے آئیں گے۔